پہلی 4 سنتیں آپ نے ادا نہیں فرمائی کہ جلدی جلدی نماز ادا کریں اور پھر کوئی ایسا نہ ہو کوئی معاملہ اور پیدا ہو جائے، جلدی جلدی نماز ادا کی، آرام فرمائے ہوئے، خود سوئے مقدر جاگا، حضور تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہر علی، ہماری اولاد کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ عشاء کی سنتیں چھوڑ دیں۔ تو بات ہے مسجد میں بھیجتے ہیں، کسی نے اگر گھر میں قاری صاحب کو کہا ہوا ہے کہ تشریف لایا کریں اور پڑھایا کریں، تو 200 فیس ہے قاری صاحب دی تھی، 500 روپے قاری صاحب دی فیس ہے۔ میتھ پڑھانے والے کی فیس کتنی ہے جی؟ اس کی 5000 فیس ہے جی۔ کمپیوٹر سائنس پڑھانے والے کی فیس 10,000 ہے۔ بایو کیمسٹری پڑھانے والے کی فیس 10,000۔ قاری صاحب 500 روپے بہت ہے کہ کافی ہے؟ تو اسی کی کرنا ہے جب ہم اہمیت یہ دیں گے نا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز وقار، آج کچھ معروضات سید السادات قبلہ عالم سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان کا بھی یہ عرس پاک ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں کل بھی ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ سفر کے اندر بہت سارے بزرگوں کے اعراس عرس مقدس ہوتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی بندہ گفتگو نہیں کر سکتا، اور آج بھی ارادہ تھا 2 موضوعات کے حوالے سے، تو میں نے کہا چلو دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے اور خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی، تو دونوں پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گفتگو جو ہے وہ پیر صاحب کے حوالے سے ہی ہم کریں گے۔ خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 رمضان المبارک 14 اپریل 1859 کو گولڑا جو راول پنڈی کے قریب ہے وہاں آپ پیدا ہوئے، اور جس دور میں آپ پیدا ہوئے آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگریز قابض ہو گئے، سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی، اس کا سر سے وجود ہی ختم ہو گیا سلطنت مغلیہ کا۔ علماء، صوفیاء اور اساتذہ اور بزرگ علماء جو اس معاملے میں کھڑے ہوئے، بعض کو شہید کر دیا گیا اور بعض کو قید و بند کی صعوبتیں ان کو جھیلنا پڑی، جیل میں ڈال دیا گیا۔ علمی حوالے سے آپ یوں سمجھیں کہ صفایا ہی ہو گیا، علمی حوالے سے معاملات تقریباً یوں سمجھیں کہ بند ہو گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، تو علماء نے پھر اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریح میں کہا ہے کہ علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ جو پہلے بزرگ تھے نا، وہ ساری کتابیں عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، وہ اردو کتابیں نہیں پڑھتے تھے،
وہ فارسی کی کتابیں پڑھتے تھے یا عربک عربی کی کتابیں، اور کتابوں کے اوپر جو حاشیہ ہوتا تھا وہ بھی فارسی اور عربی، تو وہ پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا دور آ گیا، ہم کچھ نہ کچھ عربی کتابیں پڑھا لیتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین ہیں جی۔ فرماتے تھے کہ اب ہمارے بعد تمہارا دور آ جائے گا، تم اردو کی کتابیں پڑھو گے اور لوگوں کو بتاؤ گے، لوگ تمہیں کہیں گے بہت بڑے عالم دین ہے بھائی۔ یعنی علم کا درجہ آپ دیکھیں نا، آہستہ 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 درجہ نیچے آتا جا رہا ہے، اور وہ تصور جو علم کا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر سپارہ یا قرآن پڑھاتے بھی ہیں نا تو سرسری طور پہ پڑھاتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے مسجد میں بھیجتے ہیں، کسی نے اگر گھر میں قاری صاحب کو کہا ہوا ہے کہ تشریف لایا کریں اور پڑھایا کریں، تو 200 فیس ہے قاری صاحب دی، 500 روپے قاری صاحب دی فیس ہے۔ میتھ پڑھانے والے کی فیس کتنی ہے جی؟ اس کی 5000 فیس ہے جی۔ کمپیوٹر سائنس پڑھانے والے کی فیس 10,000 ہے۔ بایو کیمسٹری پڑھانے والے کی فیس 10,000۔ قاری صاحب 500 روپے بہت ہے کہ کافی ہے، تو اسے کی کرنا ہے؟ جب ہم اہمیت یہ دیں گے نا تو پھر ہمارے بچے بھی یوں ہی قابل بنیں گے، پھر سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے توجہ بھی نہیں دی۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اسکول کی تعلیم نہ پڑھاؤ بچوں کو، ضرور پڑھاؤ، لیکن پرائرٹی اور اہمیت دین کو ہونی چاہیے، قرآن کو ہونی چاہیے، پہلے یہ، بعد میں دوسرے کام۔ خواجہ میر علی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتداً اپنی ہی خانقاہ، اپنے ہی مدرسہ، اس میں خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم کا آغاز کیا، پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک آپ ناظرہ پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ اردو اور فارسی یہ پڑھتے تھے۔ انگریز کا دور تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریز کا دور تھا۔ تو جب امتحان کی باری آئی نا تو گولڑے سے ایک بزرگ تھے، جمعہ خان ان کا نام تھا، وہ خواجہ میر علی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے تو راولپنڈی لائی، یہاں پہ امتحان تھا۔ ممتحن انگریز تھا۔ انگریز نے پہلا سوال ہی آپ پر کیا، اور بہت سارے بچے آئے ہوئے تھے، لیکن پہلا سوال اس نے خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر کیا۔ اس نے کہا بچے یہ بتاؤ کہ باعید کا مصدر کیا ہے؟ خواجہ گولڑوی نے جھٹ سے جواب دیا کہ یہ ہے اس کا مصدر۔ وہ گیا اپنی کرسی پہ بیٹھا، اس نے لکھا، اس نے کہا جی ان بچوں کو کون پڑھاتا ہے؟ فلاں استاد صاحب پڑھاتے ہیں۔ آئے استاد صاحب آئیں، یہ لکھ دیے، آپ ساری کلاس کو لے جائیں، آپ کی ساری کلاس پاس ہے۔ کہا جی امتحان تو لیا نہیں ہے کلاس سے۔ کہا جب سب سے چھوٹے بچے کا یہ حال ہے تو ان بڑوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ سب سے چھوٹے بچے کا یہ کیفیت اور یہ حال ہے۔ اور خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ناظر قرآن پاک پڑھا، ناظرے پڑھتے پڑھتے آپ کو حفظ ہو گیا۔ آپ نے ناظرے پڑھا قرآن پاک، دیکھ کے نہیں پڑھتے قرآن پاک، ناظرے، آپ نے ناظرے پڑھا قرآن پاک، لیکن ناظرے جو ہی مکمل ہوا وہی آپ کو حفظ بھی ہو گیا خود بخود۔ اب آپ زبانی پڑھتے تھے، آپ کو قرآن زبانی آتا تھا۔ ناظرہ آپ اس انداز سے آپ نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، اور یوں آپ نے پڑھا ناظرے۔ اور پھر بچپن سے ہی عشق الہی، محبت، بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے نہیں تھے، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر دور میں جو گیم ہوتی ہے کھیل ہوتی ہے، اس دور میں بھی تھی کوئی نہ کوئی گیم اور کھیل، لیکن آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے گلی میں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ باہر نکل جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں راولپنڈی اور وہ گولڑے کا علاقہ جو ہے وہ ہے ہی پہاڑوں والا ہی علاقہ، تقریباً اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں۔ راولپنڈی کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں وہ چھوٹے چھوٹے اونچے نیچے وہ پہاڑی والی جگہ جو ہے وہ پتھر اور پہاڑ اور ایسی جگہ ہیں وہاں پر۔ تو آپ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے ذکر الہی کرتے تھے۔
آپ فرماتے تھے مجھے ذکر الہی سے یوں سکون حاصل ہوتا ہے جیسے کسی بندے کو نیند سے سکون حاصل ہوتا ہے. مجھے ذکر الہی سے یوں سکون حاصل ہوتا ہے. یعنی بچپن میں ہی عشق الہی، اللہ کے ساتھ پیار، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کی باتیں، بچپن میں یہ کیفیت تھی. وہ کسی نے کہا تھا نا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تو پھر کھیڈاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ اکھاں روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ میں اس گلی کدی نہ رلدی، پر ہن تے رل گئیاں. بچپن میں عشق لگ گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، دین کے ساتھ محبت اور پیار. پھر آپ موضع بھوئی وہاں آگے والی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے. انگا کا کوئی ایک علاقہ تھا، آپ وہاں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. تقریباً 18 سے 20 سال آپ نے تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکمل تعلیم، درس نظامی بھی، حفظ بھی، قرآن بھی، حدیث بھی، تفسیر بھی، اصول کی کتابیں بھی، فقہ کی کتابیں بھی مکمل طور پہ جب ساری پڑھ لی، پھر آپ پڑھایا کرتے تھے. طلباء سے آپ بڑا پیار کرتے تھے. طلباء جس کے پاس کتاب نہ ہوتی آپ اس کو کتاب لے کے دیتے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا آپ اس کو پیسے دے دیتے کہ یہ ٹکے لے جاؤ، یہ پیسے لے جاؤ، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے جانا. ویسے طلباء کی خدمت آپ کیا کرتے تھے. طلباء کو بچھونے آپ بچھا کے دیا کرتے تھے. ہمارے تو درویش لگتے کچھ نہیں ہے نا، بس ابا جی کا ختم ہو تو ہم نے درویشوں کو صرف بلانا ہوتا ہے. درویشوں نے بلا کے لے آؤ جی ابا جی دا ختم پڑھا کے پھر جاؤ جی ہوں مولویاں جاؤ، تھانوں اور کوئی کام نہیں. لیکن خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویشوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ بہت پیار فرمایا کرتے تھے. اور اسی پیار کا نتیجہ تھا کہ سکھر سے ایک طالب علم پیدل آپ کی زیارت کے لیے آیا. سکھر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے 2 مہینے اس کو لگے. خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آتے آتے 2 مہینے لگ گئے. سکھر سے آیا، اور جب آیا نا، اچھا اس کا خیال یہ تھا خواجہ گولڈوی مجھ سے بہت پیار فرمائیں گے، بڑی شفقت کریں گے کہ کہاں سے تو چلا ہے اور کیسے آیا ہے. جب وہ آیا اس کا حال پوچھا، اس کو بتایا، اس کو کھانا کھلایا، پھر فرمانے لگے بیٹے تو نے اچھا کام نہیں کیا. کہا حضور میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کہا بیٹے وہ تو ٹھیک ہے تو زیارت کے لیے آیا ہے، لیکن 2 مہینے تو نے ٹائم اور وقت بھی تو ضائع کیا ہے نا. یہ 2 مہینے اگر تو تعلیم کو دیتا تو تیری تعلیم کتنی آگے چلی جاتی. تو وقت ضائع نہ کیا کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ بلے بلے تو کمال کر دیتا ہے بھئی او کتھوں پیدل چل کے آیا ہے بھائی تو یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، فرمایا تو نے وقت ضائع کیا ہے، ٹائم ضائع کیا ہے. ہمارے یہاں بھی نہیں کچھ لوگ ہوتے وہ سائیکل پہ کدھر جا رہے ہیں، سلطان باہو جا رہے ہیں، جو سائیکل پہ جاؤں گا جی سلطان باہو. کدھر جاؤں گا جی میں وہ پیر پٹھان کے دربار پہ جاؤں گا، سائیکل پہ جاؤں گا. شہباز لال کلندر جا رہے ہیں، کیوں سائیکل پہ جا رہے ہیں. پھر لوگ وہاں جاتے ہیں، لوگ ان کے گلے میں ہار ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. نمازیں بھی وہ بندہ چھوڑ رہا ہے، دین سے بھی غافل ہے، نمازوں سے بھی غافل ہے، اللہ اس کے رسول سے بھی غافل ہے، ہر شے سے غافل ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اور آپ اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں. یہ تو حال ہے ہماری قوم کا، یہ تو کیفیت اور یہ حال ہے ہمارے کیفیت اور ہماری قوم کا یہ حال ہے. یعنی جو جتنا نااہل ہوتا ہے ہم اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا نااہل ہے جی، اس کے گلے میں ہار ڈالو. اور ایک بزرگ نے کہا تھا کہ کسی ملک کی بھی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب حکومت نااہلوں کے حوالے کر دی جاتی، پھر وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، وہ سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں پھر جب نااہلوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اب آگے وہ آنے والا ہے وہ وقت بھی، جب آپ نے وہ ایک پرچی دینی ہے، آپ نے بیعت کرنی ہے تو وہ دیکھ کے دینا. وہ پرچی جس کو بھی دینی ہے نا وہ دیکھ کے وہ پرچی دینا، وہ ہے اصل میں بیعت ہے کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، تو جو کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں. تو پھر وہ جو کرتا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے. تو خیر خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر مجاہدات اور یہ سلسلہ کافی وقت گزرا.
ایک دن بیٹھے بیٹھے نہ فرماتے ہیں کہ میرے نہ خیال آیا کہ میں بارگاہ رسالت میں کیوں نہ حاضری دوں۔ ریلوے اسٹیشن پہ آئے، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہ، اپنے ایک مرید کو کہا کہ یار مہربانی کر، میرے پاس خرچہ تھوڑا ہے، کوئی مہربانی کر، تو ابھی میرے ساتھ چل، کوئی خرچے کا بھی اہتمام کر۔ دونوں چلتے ہیں، وہ مرید بھی ساتھ، خواجہ صاحب بھی ساتھ، بارگاہ رب العزت اللہ کے گھر کعبہ میں حاضر ہوئے، وہاں حاضری دی، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑے۔ پیدل سفر تھے تقریباً، حضور کی بارگاہ کی طرف جاتے ہوئے ایک راستے میں آتی ہے وادی حمرا، اس وادی میں رات ہو گئی تو جو ساتھ لوگ تھے، قافلہ چل رہا تھا پورا، جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا جی حضور اب مہربانی کریں، اب رات ہو گئی ہے تو اب مناسب نہیں ہے ہم رات یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے، صبح اٹھیں گے اور حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے ہم صبح جا میں۔ اور اس دور میں ڈاکو اور یہ سلسلہ بھی تھا کچھ نہ کچھ کہ وہ لوٹ لیتے تھے۔ تو خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز عشاء ادا کی اور میں نے اس دن ایک دن میں نے عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی، اور ہم شاید کسی کو بتائیں نا تو ہم نے بتانا ہے کہ وہ ایک دن میں نے پڑھی تھی۔ ہم تو یوں بتائیں گے نا کہ فلاں دن میں نے سنت عشاء کی پڑھی تھی، اور خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس دن یعنی وہ رات عشاء کی پہلی 4 سنتیں آپ نے ادا نہیں فرمائیں کہ جلدی جلدی نماز ادا کریں اور پھر کوئی ایسا نہ ہو کوئی معاملہ اور پیدا ہو جائے، جلدی جلدی نماز ادا کی، آرام فرمائے ہوئے، خود سوئے مقدر جاگا، حضور تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہر علی ہماری اولاد کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ عشاء کی سنتیں چھوڑ دے، ہماری اولاد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ عشاء کی سنتیں چھوڑ دے۔ تم نے مناسب عمل نہیں کیا، مناسب کام نہیں کیا۔ حضور کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں ہوئیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی صبح اٹھے تو کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، حضور کہاں گئے، پھر روتے۔ اور پھر اس وقت خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نعت مبارکہ لکھی تھی، اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لون لون وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی۔ خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی یہ نعت لکھی، اور اس نعت کا ایک شعر ہے، وہ آپ لکھتے بھی تھے اور رات روتے بھی تھے، ہر رات کو آپ اس شعر کو دہراتے اور ساتھ ساتھ روتے تھے۔ کیا تھا وہ شعر؟ لاؤ مکت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، اوہا میٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو وادی ہمرا سن کریاں۔ لاؤ مخت مخطط برد یمن، یا رسول اللہ وہ یمنی چادر، وہ دھاری دار چادر جو آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، کرم نوازی فرمائے نا، وہ دوبارہ پھر اتارے اور اپنا چہرہ انور جو ہے وہ دوبارہ سے دکھائیں۔ لاؤ مخت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، وہ جو دل کو موہ لینے والی صورت ہے وہ ایک بار پھر دکھا دیں، کرم نوازی فرما دیں، مہربانی کر دیں، ایک بار پھر وہ دکھا دیں۔ اوہا مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو وادی ہمرا سن کریاں، جو ہمرا کی وادی میں میرے ساتھ آپ نے باتیں کی تھیں، میٹھیاں گالی باتیں، وہ جو آپ نے میرے ساتھ وادی ہمرا میں کی تھی نا، وہ دوبارہ سے کرم نوازی فرماؤ نا، وہ دوبارہ کرم نوازی فرمائیں، وہ دوبارہ وہ باتیں میرے ساتھ فرمائیں، وہ دوبارہ باتیں سنائیں مجھے جو آپ نے وہ کی تھی، وہ اتنی میٹھی باتیں تھی کہ دل موہ لینے والی باتیں، کرم نوازی فرمائیں آپ۔ پھر وہ تو پھر آپ نے یہ سارے اشعار اور یہ مکمل نعت شریف جو ہے آپ نے وہیں پر یعنی مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے یہ نعت شریف جو ہے وہ دوبارہ لکھی تھی مکمل طور پر۔ خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی واپس آئے، اللہ نے بڑا مرتبہ دیا، بڑا مقام دیا خواجہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔
ख्वाजा गोल्डवी के पास तस्बीह, आप वो तस्वीरों में भी देखते हैं कि आपके हाथ में तस्बीह है, और वैसे भी बुज़ुर्गों के हाथ में तस्बीह रहा करती थी। और बुज़ुर्गों ने हमें भी यही बताया है कि अपने पास ना काउंटिंग वाली या दूसरी तस्बीह रखा करो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा उस्ताद जी क्यों, क्या करनी है रख के, जब पढ़नी है नहीं तो रख के क्या करनी है? तो फरमाने लगे, बेटे हम गाफिल आदमी हैं, जेब में हाथ डालेंगे, तस्बीह पे हाथ लगेगा, हो सकता है दिल कर पड़े पढ़ने को, निकाल के पढ़ना शुरू कर दें। तो ख्वाजा गोल्डवी के पास हर वक्त तस्बीह होती थी। एक अंग्रेज़ दूरबीन उठाए फिर रहा था, वो देख रहा था दूर दूर के नज़ारे। ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े थे, तो वो पास जाके खड़ा हो गया। तो आपने उससे पूछा कि भाई ये क्या है? उसने कहा, बाबा ये दूरबीन इसको कहते हैं, और इसमें अगर देखें ना तो बड़े दूर तक दिखाई देता है। आप फरमाने लगे, कितना दूर? तो उसने इशारा किया, वो जो सामने दरख्त नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक साफ साफ नज़र आएगा। आपने फरमाया, अच्छा अच्छी चीज़ है भाई, ठीक है। तो वो कहने लगा, ये जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है ये क्या करती है? तो आपने ना तस्बीह को यूं किया, ऊपर पकड़ा, रहमतुल्लाह तआला ने तस्बीह को ना यूं खुला किया, यूं, ये अंदर से नहीं तस्बीह से देखते, आपने यूं तस्बीह को खुला किया और उसके सामने किया। फरमाया, देख। उसने देखा, अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, लंदन में उसको उसका घर नज़र आ गया, और उसकी माँ मरी हुई थी लंदन के अंदर, और उसके घर में कोहराम मचा हुआ था उसकी, उस अंग्रेज़ की माँ मर जाने की वजह से। तो ख्वाजा गोल्डवी ने कहा, तेरी जो है वो ये दूरबीन है, ये तो वो उस दरख्त तक दिखाती है ना, इस दूरबीन का कमाल देखा है कि ये लंदन तक तेरा घर भी दिखा देती है। ये कमाल था ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह। और एक अंग्रेज़ ने पिस्टल से ना शिकार किया, एक परिंदे को मारा और वो फड़कता हुआ नीचे गिर पड़ा। ख्वाजा गोल्डवी कहने लगे, बल्कि आपने उससे पूछा इसका क्या काम है? उसने कहा, जी मैं बताता हूँ इसका क्या काम है। उसने फायर मारा, शिकार फड़कता हुआ नीचे गिर पड़ा। तो वो पूछने लगा कि ए बाबा, ये जो तूने तस्बीह पकड़ी हुई है इसका क्या कमाल है? ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह तआला ने वही तस्बीह उस मरे हुए परिंदे के साथ लगाई, वो दोबारा उड़ के फिर चला गया। फरमाया, तेरे हथियार का कमाल ये है, ये जिंदा को मारता है, और मेहर अली के हथियार का कमाल ये है कि मरे हुए के फिर जिंदगी दे देता है। ये कमाल है मेहर अली के हथियार का। तो अल्लाह ने बड़ा मकाम, बड़ा रुतबा दिया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको मुझे ख़त्म नबूवत